بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جانے والے اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر. اسامہ صاحب سے میں پوچھوں گا کہ یہ انڈیا کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کیونکہ 7.5 جو ہے نا وہ انڈیا کے ذائقے میں داخل ہو چکی ہے، اور بھارت میں کون سی تباہی آنے والی ہے اور کون سے ایسے واقعات رونما ہونے والے ہیں جو بھارت کو ہلا کر رکھ دیں گے اور مودی کی جو کمزور بیساکھی ہیں اس کی حکومت کو گرا دیں گے. کمزور بیساکھیوں پر کھڑی حکومت گرنے والی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہونے والا ہے، اسی لیے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جان سکیں محمد اسامہ علی صاحب سے. بہت شکریہ اسامہ صاحب. اسامہ صاحب کیا ایسا ہونے والا ہے جو مودی کی حکومت چلتا بنے گی؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں ابھی اس کا ویک ٹائم ہے اور یہ ٹائم اس کے لیے کریٹیکل ہو سکتا ہے مودی کی گورنمنٹ کے لیے، جس میں میں نے جیسے بتایا تھا کہ اچانک ان کی بھی صورتحال یہی ہے کہ کوئی نسلی یا مذہبی فساد پھوٹے اور وہ بڑھ جائے اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ ہم سے کھیل کھیلیں یا کوئی اور ایسا پلان کریں. تو یا اپنی حکومت گرنے سے بچانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پہ چڑھائی یا کوئی پنگا یا دوبارہ ابھینندن کو چائے پینے بھیج دیں، ایسا کوئی چکر یہ کر سکتے ہیں اس ٹائم میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا جو سب سے کریٹیکل ٹائم ہے وہ اگلے سال تقریباً مارچ اپریل تک رہے گا. اگر اس کو لیکن یہ کیا کریں گے، یہ کریں گے کہ گرنے سے بچنے کے لیے ڈفرینٹ کانٹ جو ہیں انڈیا میں شروع ہوں گے. مثال کے طور پہ ہندو مسلم فساد عروج پہ ہو سکتا ہے، سکھوں کا قتل عام ہو سکتا ہے، سکھ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، جو ادھر کے پیچھے ہوئے طبقے ہیں وہ کوئی کھڑے ہو جائیں. بلکہ اس دفعہ یہ بھی چانسز نظر آتے ہوں گے، سن رہے ہیں کوئی اس میں خبریں بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں کہ اس دفعہ مسلم آبادی کو پش مارا جائے گا، مہاجر بنا کے پاکستان میں دھکیلا جائے. ایسا بھی پہلی دفعہ ہوگا بڑے عرصے بعد، اور ایک نیا اینگل دے دیں گے اپنی سیاست کو اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی ایڈونچر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. جو باقی یہ ہے کہ اگر اپریل تک نہ گری تو پھر مضبوط ہو جائے گی اور اپریل کے بعد یہ سیف زون میں چلی جائے گی، کیونکہ اس وقت تک اتنی جنگیں، اتنے معاملات ہل چکے ہوں گے کہ کوئی بھی ملک اپنی حکومت کو تو ہلانے کا سوچ بھی نہیں سکے گا، کیونکہ وہ پھر ڈیفینیٹلی وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اندر کی فکر چھوڑ کے باہر کی فکریں پڑی ہوتی ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے اگلے سال پھر اپریل کے بعد تو پوری دنیا کو، سب کو باہر کی پڑی ہوگی، اندر بھول چکے ہوں گے، تقریباً سارے ملک اس میں انوالو ہوں گے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بس کریٹیکل یہی نظر آتا ہے کہ کوئی فساد پھوٹ پڑے اور اس کی نظر ہو جائے، حکومت تو ہو جائے. اگر اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس نے پاکستان پہ حملے کا سہارا لیا یا چائنا سے کوئی شروع کر دیا معاملہ، بنگلہ دیش سے بھی ایون اب یہ ان کی پرو حکومت چلی گئی ہے اور چانسز ہوں گے کیونکہ اب بنگلہ دیش پہ امریکن پرو حکومت آئی ہے اور امریکہ ظاہری بات ہے ٹائیڈ اپ کرے گا، کوشش کرے گا ان کو، انڈیا کو اپنی مرضی پہ لانے کے لیے کہ اس سائڈ سے بھی بارڈر ٹینشن کریٹ کروا دے. تو چانسز یہ ہوں گے کہ یہ ادھر بھی تھوڑی سی ان کی بارڈر سائڈز ہاٹ ہو سکتی ہیں، انڈیا بنگلہ دیش کی بھی. اور یہی تو میں معصومیت دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بنگالی بھائی بڑے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی انقلاب لے آئے ہیں، لیکن وہ انقلاب جو لائے ہیں وہ سیدھا گود میں امریکہ کی ڈال دی ہے. سیاد خود ہی اپنے دام میں جو ہے نا وہ پھنس گیا ہے، انہیں سمجھ نہیں ہوا کہ اسامہ صاحب انڈیا کے حوالے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں قحط آفات یا قدرت کو بڑے جو ہلچل آنے والی ہے، ایسی مطلب کون سا ایسا، کیونکہ ایسے تو مودی نہیں جانے والا، کچھ تو انوکھا ہوگا. اس وقت ان کا ذائقہ کیا کہتا ہے مودی کا؟ دیکھیں مودی کو موسٹلی ورگو مانا جاتا ہے، ورگو کے حساب سے اس کی ریڈنگ لے رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں،
اور انڈیا کو ٹورس مانا جاتا ہے. انڈیا کا جو ہے سمجھ لیں کہ جو برتھ چارٹ ہے وہ ٹورس کے حساب سے، اسائنمنٹ ٹورس کے حساب سے جو موسٹلی انڈین ایسٹرولوجرز ہیں اس کو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حساب سے دیکھیں کہ مودی کو تو گرن تو لگتے رہے ہیں، لیکن آپ ساتھ دیکھیں وہ لوگ ریمڈیز بھی کرتے ہیں، چیزیں بھی کرتے ہیں. اور خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا داڑھی رکھوا لی، کبھی اس کو کم کر لیا، اور کلر نہیں کرتے. اور یہ ویسے کلر سے مجھے یاد آیا کہ کسی دن اس پہ بھی ایسٹرولوجیکلی بھی پروگرام کریں گے کہ داڑھی کو کلر کرنا بھی آپ تھوڑا سا رسک لیتے ہیں، کیونکہ یہ وائٹ کلر وینس ہوتا ہے اور بلیک سیٹرن. تو وینس سیٹرن ہی وہ کمبینیشن ہے جو کسی کو انا چھپڑ پھاڑ پیسہ دیتا ہے. تو ہم الٹا وہ جو وائٹ شیڈ آ رہے ہوتے ہیں وینس کے، ان کو خود ہی مار دیتے ہیں اور پھر روتے رہتے ہیں کہ یار اب تو داڑھی سفید ہوگی پر معاملہ نہیں ہوا، تو وہ کالا. اس حساب سے یہ ہے کہ کلر فل کلر سے جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے، ہلکا پھلکا بس ٹچ دے لیا، موسٹلی وائٹ پہ گزارا کیا، کیونکہ یہی تو کمبینیشن ہے جو رنگ دے گا آپ کو. تو اسی لیے اس کو بڑے فالو کرواتے ہیں وہ لوگ ایسٹرولوجیکلی. ڈیفینیٹلی انڈیا بہت آگے ہے اس میں. اور باقی یہ ہے کہ مودی کا جو ابھی ورگوں کے حساب سے دیکھیں، جو سورج گرہن چاند گرہن جو کچھ بھی لگ رہا ہے وہ اسی کے اوپر اس کے امپیکٹ جا رہے ہیں. لیکن اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو مودی کی جو اسٹرینتھ ہے اب سے آنورڈ وہ کچھ بہتر ہوتی لگ رہی ہے. اور جہاں تک اترانے کی بات ہے، مودی ایسے نہیں اترتا جیسے یہ ساری ایگزیجوریشن کی جا رہی ہیں. مودی کو ایک ہی چیز اتار سکتی ہے اپریل سے پہلے اگر مسلم ہندو فساد بہت بڑا ہو گیا اور عام آدمی پارٹی کو جیسے کہتے ہیں وہ تھوڑی سی اس میں اسٹرینتھ مل گئی، کیونکہ اس کی پاپولس اپروچ جب وہ وہاں کا عمران خان پیدا ہوا ہے عام آدمی پارٹی والا جو پروجیکٹ ادھر ہے وہ ادھر وہ ہے، وہ بھی اندر یہ بھی اندر. تو یہ ایک ہی خطے پہ نا ساری ٹرائیاں کٹھی ماری جا رہی ہیں سیم ایز اٹ از. اب وہ حسینہ واجد جب چاہیے تھی نکال لی، سوری دوسری کیا نام تھا اس کا، خالدہ ضیاء، وہ بھی اندر تھی اور جیلیں ٹوٹی. اب یہ پریکٹس دیکھنی ہے انہوں نے ہر خطے میں، کیونکہ یہ کیس ادھر کے لیے ہی ہے. تو اب دیکھیں ادھر کی جیلیں کب تڑواتے ہیں اور پھر ادھر کی. تو یہ سیریز ساری خطے کی ایک جیسی ہی تقریباً چلنے والی ہے، کیونکہ جو سورج نکلتا ہے جو پلانٹری امپیکٹ ہے وہ انڈیا پاکستان پہ تقریباً سملر اس خطے پہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی بہت بڑا ٹائم ڈفرنس نہیں ہے، جسٹ 30 منٹ. تو اس میں بس 30 منٹ مین ہوتا ہے کہ آپ 1-2 مہینے کا گیپ ڈال کے آفتوں اور چیزوں کو فور کاسٹ میں وہ جیسے کہتے ہیں نا آگے پیچھے کر لیتے ہیں کہ وہاں 2 مہینے کوئی چیز پہلے ہوگی تو یہاں 2 مہینے بعد ہو جائے گی. اسامہ صاحب، راہل گاندھی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا رول جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ کیا وہ مودی کو ٹف ٹائم دے گا؟ اس وقت وہ بڑا جو ہے نا میک اینڈ بریک والی جو ہے وہ پوزیشن رکھتے ہیں، اور کشمیر میں مودی کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. تو یہ کشمیر اور راہل گاندھی یہ کیا امپیکٹ ڈالیں گے بھارت کے اوپر؟ دیکھیں ہونا یہ ہے کہ اس ٹائم کیونکہ جتنی بھی دنیا کی سٹیٹس کو ہے وہ چیلنج ہونی ہے، اور اب انڈیا میں جو نیریٹو بلڈنگ ہوگی وہ راہل گاندھی اور وہ جو عام آدمی پارٹی والے ہیں وہ کریں گے، اور وہ چیلنج کریں گے سٹیٹس کو اپنی ایگزسٹنگ سٹیٹس کو چیلنج کریں گے. اب ڈیفینیٹلی یہ چیلنج تو ہونی ہے. اور لیکن اب اس میں یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ جب یہ کیونکہ سٹیٹس کو اتنے عرصے سے کھا پی رہی ہوتی ہے اور اس کے اپنے وہ سارے سٹیکس ہوتے ہیں، تو وہ اتنی جلدی چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی بہت بڑی قربانیاں بھی دے دیتے ہیں وہ. تو اب یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی میٹر ہوتا ہے تو یا بارڈر گرم کر دیں گے یا اندر فساد پھوٹ پڑیں گے. ہاں لیکن یہ چانسز ضرور ہے کہ مستقبل کا جو انڈیا ہوگا وہ پسند تو ان کو کرے گا، راہل گاندھی اور وہ عام آدمی پارٹی والے جو ہیں ان کو، لیکن اس میں کامیابی اتنی ملنے کے چانسز کم رہیں گے. جی بہت شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین آپ نے اسامہ صاحب کو سنا، بھارت کے حوالے سے وہ پیش گوئی کر رہے تھے. ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.